رشتہ نہیں، آپ کے لیے رشتے آئیں گے، آپ کے نصیب کھل جائیں گے۔ یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ عمل ہے، وظیفہ ہے جس کا آج آپ کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر اس کو آپ مکمل یقین، مکمل بھروسے اور توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کے لیے رشتہ نہیں رشتے آئیں، تو پھر آپ دیکھیں گے جیسے ہی پڑھتے چلے جائیں گے رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی یہ پریشانی ختم ہوگی۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ شرکیہ حرکات سے بچیں، تعویذ گنڈوں سے بچیں اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سب سے پہلے کمنٹ میں ایک مرتبہ اللہ لکھیں۔ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ہر کام میں، ہر عمل میں شامل ہو جائے، ہمارے کام آسان ہو جائیں۔ کیا آپ بھی شادی میں بار بار رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں؟ اچھے رشتے آتے ہیں مگر واپس چلے جاتے ہیں۔ کیا ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی وجہ پیدا ہو جاتی ہے کہ بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے؟ کیا آپ نے بے شمار دعائیں مانگی، مختلف وظائف کیے، صدقہ بھی دیا، لیکن پھر بھی ابھی تک وہ خوشخبری نہیں ملی جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں؟ کیا کبھی رات کی تنہائی میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ اے میرے رب، آخر میری دعا کب قبول ہوگی؟ اگر آپ کے دل میں بھی ایسے ہی سوالات اٹھتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایک امید، ایک حوصلہ اور ایک نئی روشنی لے کر آئی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو آپ کی زندگی میں خیر، ایک نئے باب کا ذریعہ بنا دے۔ سب سے پہلے ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھیں کہ نکاح صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا خوبصورت رشتہ ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی لیے شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو مایوسی، بے صبری، گناہوں اور غلط راستوں کی طرف لے جائے۔ جب شادی میں تاخیر ہوتی ہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ان کی قسمت میں شادی ہے ہی نہیں، یا ان پر کوئی بندش ہے، یا اب ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن ایک مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لے اس کے لیے صرف کن فرماتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سے لوگ شادی کی جلدی میں ایسے جعلی عاملوں، غیر شرعی عملیات، جادو ٹونے اور من گڑت وظائف کے پیچھے چلے جاتے ہیں جن کی نہ قرآن میں کوئی اصل ہوتی ہے اور نہ ہی صحیح احادیث میں۔ بعض لوگ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا، حالانکہ ایک سچے مسلمان اور مومن کی سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاص کے ساتھ مانگی جانے والی دعا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو وہ چیز نہیں دے سکتی جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر میں نہ لکھی ہو، اور پوری دنیا مل کر بھی آپ سے وہ نعمت نہیں چھین سکتی جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہو۔ اس لیے اگر آپ کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو مایوس ہونے کی بجائے اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا شریک حیات، اللہ آپ کے لیے اس کا انتظام اور انتخاب کر رہا ہو جو آپ کے دین، دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو، اور اس لیے وہ بہترین وقت کا انتظار کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، اگرچہ انسان فوری طور پر اسے سمجھ نہ سکے۔ یہ بھی یاد رکھیں، دعا صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھنے اور اسی طرح اس سے مانگنے کا نام ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے برسوں دعا کی، صبر کیا، اللہ سے امید نہیں چھوڑی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی اس طرح بدل دی کہ وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ اس لیے اگر آج آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر آپ کو یہ نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سن رہا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے اس سے بھی بہتر فیصلہ کر رہا ہو، بہترین وقت کا انتظار ہو۔ آج کی ویڈیو یہ ہم اس کو اگر دیکھیں، یہ قرآن مجید کی روشنی میں ایک جائز دعا ہے اور قرآنی عمل ہے، اس لیے کہ جسے ہم اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، یقین اور اللہ پر مکمل کامل بھروسے کے ساتھ اس کو معمول اگر ہم بنا لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ عہد کر لیں کہ آج کے بعد کسی غیر شرعی وظیفے، جعلی عامل یا آپ کسی ایسے غیر شرعی کام کو نہیں اپنائیں گے، بلکہ آپ اپنی ہر امید، ہر دعا اور ہر خواہش صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ کریں گے۔ پھر انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ ہوگا، کیونکہ وہی دلوں کو جوڑنے والا ہے۔
وہی قسمتیں بدلنے والا ہے، وہی رشتے لکھنے والا ہے، وہی ہر ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ اگر آپ یہ یقین اپنے دل میں پیدا کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ یا تو وہی عطا فرماتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، یا اس سے کہیں بہتر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کے فیصلے ہمیشہ بندے کے حق میں بہتر ہوتے ہیں، چاہے بندہ اس حکمت کو فوراً سمجھ نہ سکے۔ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس مبارک دعا اور عمل کی طرف بڑھتے ہیں، جس دعا کا ذکر میں آج آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ دعا اکثر اس کو فقہائے کرام نے پڑھا، اس کو مشائخ نے لکھا، اکابرین نے لکھا ہے۔ جو شخص بھی یہ دعا کا معمول بنا لیتا ہے، یہ دعا ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ اللہم ارزقنی زوجا صالحا، اللہم ارزقنی زوجا صالحا، اس کو آپ پڑھیں، اے اللہ مجھے نیک شریک حیات عطا فرما، اور مسلسل اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ جب بھی نماز پڑھیں کم از کم اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود ابراہیمی 7 بار پڑھیں۔ پڑھ کر یہ دعا پھر آپ مانگیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اچھے ہم سفر، نیک پارٹنر کا جلد انتظام اور بہتر